اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لیحبطن عملک. اور یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے بہت ہی خوبصورت دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ترین دن جن میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جس پر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہمارا آج کا موضوع اور ہمارے آنے والے تمام موضوع انہی دنوں سے ریلیٹڈ ہوں گے. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور ان کی شرک سے مکمل بیزاری. یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں جو ہم پڑھیں گے، یہ صرف انبیاء کا واقعہ نہیں، قصہ نہیں جو ہم دیکھیں گے، بلکہ یہ ہمارے ایمان، ہماری نماز، ہماری دعاؤں، ہماری سوچ، ہمارے گھر، حتیٰ کہ ہماری موت تک کے جو سلسلے ہیں ان سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر توحید صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی انسان کو نہیں بچا سکتے. آغاز میں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 تلاوت کی، جس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ شرک اتنا خطرناک ہے کہ اگر نبی بھی کریں تو اعمال ان کے بھی ضائع ہو جائیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. یہ آیات نبیوں پر اتری. اللہ تعالیٰ جب نبیوں سے اتنی گہری گہری باتیں کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں ہر طرف شرک تھا. گھر میں شرک تھا، معاشرے میں شرک تھا، حکومت میں شرک تھا، بازاروں میں شرک تھا. لوگ پتھروں کے سامنے جھکتے تھے، ستاروں کو پکارتے تھے، آگ کو مقدس سمجھتے تھے. لیکن ایک نوجوان اٹھا جس نے کہا سورہ الزخرف میں آیت نمبر 26-27 کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا. یہی توحید ہے. صرف اللہ ایک ہے کہنا نہیں، بلکہ ہر باطل معبود سے نفرت کرنا، یہ ہے اصل توحید. آج کا شرک صرف بتوں تک محدود نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف پتھر کے بت پوجنے کا نام ہے. نہیں، آج شرک نے نئے لباس پہن لیے ہیں. خواہشات کا شرک ہے. آج انسان اللہ کی نہیں بلکہ اپنی خواہش کی سنتا ہے. فیشن حلال ہے یا حرام ہے، لیکن جو انسان کا دل کرتا ہے وہ پہنتا ہے. دوستی جائز ہے یا نہیں جائز، اس کے باوجود اپنے ہمارے سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد دیکھیں کیسا سسٹم چل رہا ہے. بس خوش رہنا چاہیے. موسیقی، ڈرامے، بے پردگی، یہ سب کچھ ہم نے اپنے لیے حلال کر رکھا ہے. اور کیا ہم کہتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. آج کتنے لوگ ہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن موبائل نہیں چھوڑ سکتے. قرآن پڑھنے میں تھکن محسوس ہوتی ہے لیکن 3 گھنٹے ٹک ٹاک اور فیس بک پر سکرولنگ کرتے گزر جاتی ہے. یاد رکھیے یہ نفس کی غلامی ہے اور ایک دردناک حقیقت سے
سامنا کیجئے کہ ایک نوجوان، چاہے وہ عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، نوجوان ہے، رات بھر موبائل میں گم ہے، گیموں میں گم ہے، فجر اس کی سو کر نکل گئی۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھی تو کیا کہنے کو جواب ملتا ہے؟ نیند بہت آ رہی تھی۔ لیکن اگر اسی وقت کسی دوست کا میسیج آ جاتا، کوئی اور پیار محبت کرنے والا کوئی میسیج کر دیتا تو کیا ہوتا؟ اپنی نیند فوراً سے قربان کر دی جاتی، انسان فوراً سے اٹھ جاتا۔ تو سوچئے ہم اللہ کے حکم پر بھاری کیوں ہو جاتے ہیں؟ دنیا کے لیے ہم فوراً تیار ہوتے ہیں، شہرت اور ریاکاری کا شرک ہے انسان کے اندر۔ آج نیکی بھی لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو تصویریں بنائی جا رہی ہیں، عمرے کیے جا رہے ہیں تصویریں اپلوڈ کی جا رہی ہیں، صدقے کیے جا رہے ہیں ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی ریکارڈنگ کر کر کے دوسروں کو سینڈ کی جا رہی ہے، صرف اور صرف کیا کرنے کے لیے؟ لائکس کے لیے۔ دل کے اندر خشوع نہیں ہے، ہر چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے انسان کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر اسلامی پوسٹیں تو بہت کرتے ہیں مگر گھر میں اخلاق خراب ہوتے ہیں، انسان کی زبان سخت ہوتی ہے، نمازیں ضائع ہوتی ہیں، یہ اخلاص کی کمزوری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت دیکھیں، حضرت ابراہیم نے صرف دل میں توحید نہیں رکھی بلکہ کھل کر شرک کو چیلنج کیا۔ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 58 میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج ہمیں بھی بت توڑنے ہیں تو سوچیں کون سا بت؟ ہمارے اپنے نفس کا بت، شہرت کا بت، فیشن کا بت، مال کا بت، لوگوں کی تعریف سمیٹنے کا بت، دکھاوے کا بت، دیانتداری میں جو ہم بے ایمانی کرتے ہیں وہ بت۔ بعض لوگ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ ناراض ہوں گے۔ قبروں اور بزرگوں میں غلو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں جو بزرگ ہیں وہ مشکل حل کر دیں گے، فلاں قبر والے اولاد دے دیں گے، فلاں دربار رزق دے دے گا۔ حالانکہ کیوں بھول گئے ہیں؟ قرآن میں بار بار آتا ہے جب تم مشکل میں ہوتے ہو کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو۔ رزق دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 17 میں اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں تو میرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ ہم اتنی گہری آیات کو کیوں پسے پشت ڈال دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ ایک حقیقت جو ضرور ہمارے دلوں کو ہلا دینی چاہیے کہ لوگ بیماری میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن بعض لوگ دل میں یقین یہ رکھتے ہیں کہ اصل اختیار فلاں پیر کے پاس ہے۔ کوئی امتحان میں کامیابی کے لیے تعویذ پر یقین رکھتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے دھاگوں پر یقین رکھتا ہے، کوئی نظر بد سے بچنے کے لیے شرکیہ چیزیں لٹکاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ کمزور توحید کی علامت ہے۔ توحید صرف زبان میں نہیں مکمل اعتماد میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ہر طرف آگ تھی، موت سامنے تھی، لیکن زبان پر صرف اللہ کا نام تھا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69 میں ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آج معمولی پریشانی میں ہمارا دل ہل جاتا ہے، نوکری گئی تو ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے، لوگوں نے بات کر دی تو ہمیں انزائٹی ہونے لگتی ہے، غصہ آنے لگتا ہے، رشتہ ٹوٹ گیا تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ توکل کمزور ہے۔ ہم نے سوچنا ہے ان دنوں میں کہ قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ذوالحجہ آتا ہے، جانور خریدے جاتے ہیں، تصویریں لگتی ہیں، قیمتیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الحج میں کہ میرے تک تم لوگوں کا یہ گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔
تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ حرام تعلقات قربان ہو جائیں، بے حیائی قربان ہو جائے، تکبر قربان ہو جائے، جھوٹ قربان ہو جائے، سودی معاملات قربان ہو جائیں، جو ہم چھوٹے چھوٹے معاملوں کے لیے دھوکہ بازی کرتے ہیں وہ قربان ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، بعض لوگ قربانی پر ہزاروں خرچ کرتے ہیں مگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، بعض لوگ جانور کی خدمت کرتے ہیں مگر والدین کی خدمت نہیں کرتے، بعض لوگ لوگوں سے ہنسمکھ ہو کے بات کرتے ہیں اپنے والدین سے نہیں کرتے، بعض لوگ مسجد میں نعرے لگاتے ہیں، صدقے دیتے ہیں مگر اپنے والدین کو خوش نہیں کرتے، اپنوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دین نہیں، یہ صرف رسم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ آج نوجوان کہتے ہیں ہماری مرضی، ہم آزاد ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ابا جان جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ آج نوجوان موبائل کے لیے روتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں روتے، دوستوں کے لیے وقت ہے لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنی جان اللہ کے لیے پیش کر دی اور ہم معمولی خواہشات بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ خالص توحید ہو، سنت کی اتباع ہو، بدعات سے دوری ہو، شرک سے نفرت ہو، اللہ کے لیے اخلاص ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج میں آیت نمبر 78 میں، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ سلف صالحین کی فکر کیا ہوتی تھی کہ وہ توحید کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے تھے، وہ ہر اس چیز سے بچتے تھے جو شرک کی طرف لے جائے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ تو پیاری ساتھیوں، آج اگر حضرت ابراہیم ہمارے معاشرے میں آ جائیں تو شاید وہ بہت سے بت دیکھیں، موبائل کا بت دیکھیں، فیشن کا بت دیکھیں، نفس کا بت دیکھیں، شہرت کے لالچ کا بت دیکھیں، پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے انسانوں کو بت بنا ہوا دیکھیں، گھروں میں ہم ڈیکوریشن کے نام پہ پورے کے پورے گھر بھر لیتے ہیں، یہ بت دیکھیں، شاپنگ کا بت دیکھیں، کھانوں کے ٹیبلیں سجی کی سجی ہیں، یہ بت دیکھیں، کون کون سے بت ہیں ہمارے اندر، سوچیں۔ آج ہمیں پھر سے توحید کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یاد رکھیں قبر میں نہ فالورز کام آئیں گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، صرف صحیح عقیدہ کام آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توحید پر جما دے، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر جما دے، اور یا اللہ یہ جو خوبصورت دن تو نے ہمیں عطا کیے ہیں، جس کا آج پہلا دن ہے یا جس کے پہلے دن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان پر جما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين اللهم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔